داسم نے بڑے غلط وقت پر مداخلت کی تھی۔ برکھا اسے دیکھ کر ایک دم جل اٹھی۔ وہ بھڑکتا شعلہ بن گئی تھی، لیکن جب اس نے داسم کے چہرے پر نظر کی تو اسے احساس ہوا کہ کوئی سنگین صورتحال ہے۔ داسم کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ اگر کوئی سنگین صورتحال نہ ہوتی تو داسم ہرگز مداخلت بھیجا کا مرتکب نہ ہوتا۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ داسم حکم کا غلام تھا، لیکن عقل بھی رکھتا تھا۔ اس وقت اس نے اسی لیے حکم عدولی کی تھی اور اپنی حدود توڑ کر برکھا کے شبستان میں داخل ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ جلدی بولو۔ برکھا نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، وہ تہکال آ رہا ہے۔ داسم نے پوری صورتحال ایک جملے میں بیان کر دی۔ تہکال؟ وہ کچھ حیرت اور کچھ غصے سے بولی، پھر فوراً ہی قالین پر آسن جما کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے بازو پر اس جگہ انگوٹھا رکھ کر دبایا جہاں بچھو گدا ہوا تھا۔ انگوٹھا اس نے منہ پر رکھا اور پھر اپنے منہ سے کچھ عجیب سے لفظ نکالے اور گھٹی گھٹی آواز میں بولی، آور مدد، آور مدد، آور۔ ہسکل کو بیچ۔ تہکال اب ہٹ کے نزدیک آ پہنچا تھا۔ اس کے لیے بند دروازے اور پتھر کی دیواریں کوئی معنی نہ رکھتی تھیں۔ چند لمحوں بعد وہ برکھا کو اس کے لیے سزا دینے والا تھا کہ اندھیرے کو چیرتا ہوا ہسکل نمودار ہوا۔ وہ ہسکل جو نہ کتا تھا نہ بھیڑیا، لیکن گدھے کی طرح جسم تھا۔ اس کی خوفناک چمکتی آنکھیں، سیاہ رات جیسا رنگ، وہ تاریکی میں محض اپنی آنکھوں کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ اس نے چھلانگیں مارتے تہکال کی ایک ٹانگ اپنے بڑے سے بھیانک منہ میں دبا کر چبا ڈالی۔ تہکال اس ناگہانی مصیبت کو سمجھ نہیں پایا۔ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو اپنے سامنے کسی ایسی چیز کو پایا جسے اس نے اس سے قبل نہیں دیکھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے اور باہر کی فضا خوفناک آوازوں سے گونجنے لگی اور کچھ دیر بعد ایک دم سناٹا چھا گیا۔ بس موجیں مارتے سمندر کی آواز باقی رہ گئی۔ دوسرے دن 3 بجے کے قریب ساحل عمر کے گھر کے سامنے ایک گاڑی رکی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دونوں ماں بیٹی براجمان تھیں اور اگلی سیٹ پر ساحل عمر موجود تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر پچھلی کھڑکی پر آیا۔ ادھر برکھا اور دوسری طرف ورشا بیٹھی تھی۔ ساحل عمر نے جھک کر گاڑی کے اندر جھانکا۔ ورشا نے اسے دیکھ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن ساحل عمر نے کوئی توجہ نہ دی۔ وہ برکھا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تب برکھا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ساحل عمر نے اس کا ہاتھ بےتابی سے تھام لیا۔ ورشا یہ دیکھ کر ایک دم بوجھ سی گئی۔ اچھا ساحل، پھر ملیں گے۔ دیکھو فون کرنا نہ بھولنا، میں انتظار کروں گی۔ جو بات ورشا نے کہنا تھی وہ برکھا نے کہی۔ کیوں نہیں برکھا جی، میں آپ کو ضرور فون کروں گا۔ جو بات ورشا نے سننا تھی وہ برکھا نے سنی۔ اچھا بائے۔ برکھا نے اسے چمکتی آنکھوں سے رخصت کیا۔ بائے، وہ یہ کہہ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ داسم چلو، برکھا نے حکم دیا۔ برکھا کے حکم کے ساتھ ہی گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ساحل عمر بڑی دلچسپی سے گاڑی کو جاتا دیکھتا رہا۔ جب گاڑی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو اس پر اداسی چھا گئی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اپنی گاڑی نکال کر ان لوگوں کے پیچھے ہو لے۔ پھر وہ بوجھل قدموں سے اپنے گھر کی طرف بڑھا۔ بیل بجانے پر دروازہ اماں نے کھولنا، وہ اسے دروازے پر پا کر ایک دم کھل گئی۔ ایک رات کی غیر موجودگی اماں پر بھاری پڑی تھی۔ ساحل عمر گھر سے غائب تو رہتا تھا، لیکن کبھی پوری رات کے لیے غائب نہیں ہوا تھا۔ اماں کو اسے دیکھے بغیر کہاں قرار تھا۔ آ گئے بیٹا۔ اماں نے بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے ہاتھ سے بیگ لینے کی کوشش کی۔ نہیں اماں، بیگ میں کوئی وزن نہیں ہے، ساحل عمر نے مسکرا کر کہا۔ خیریت تو رہی؟ ہاں بالکل، اماں نے گیٹ بند کر کے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ ساحل، رات تو گزر گئی لیکن آج کا دن بڑی مشکل سے گزرا ہے۔ کیوں اماں؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ بس تم یاد آئے جا رہے تھے، اماں نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ واہ اماں، میں کون سا دبئی چلا گیا تھا؟ ساحل عمر گھر میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 11-12 بجے تک آ جاؤں گا۔ میرا خیال تھا کہ ہم ناشتہ کر کے وہاں سے نکل آئیں گے، لیکن ورشا کھانا پکانے میں لگ گئی۔ پھر ہم وہاں سے کھانا کھا کر نکلے، اسی لیے دیر ہو گئی۔ تو کیا ہوا؟ اچھا ہوا تم گھوم پھر آئے، اماں نے بیگ اسی لیے لیتے ہوئے کہا۔ جاؤ آرام کر لو، پھر رات کو باتیں ہوں گی۔ بس اماں، آرام کیا کروں گا، تھوڑا سا نہا لوں، بدن چپک رہا ہے۔ اور ہاں اماں، کسی کا فون تو نہیں آیا؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ نہیں، اتفاق سے کسی کا فون نہیں آیا، اماں نے بتایا۔ جب وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اس کی نظر رشا ملوک کی تصویر پر لٹکی تعویذ پر پڑی۔ تعویذ کو ساحل عمر نے بڑی اجنبی نگاہوں سے دیکھا
اور رشا ملوک کے چہرے کو تو اس نے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ وہ تصویر کے سامنے سے اس طرح گزر گیا جیسے یہ پینٹنگ کسی اور نے بنائی ہو، ایسی بے رخی کہ آدمی کا دل کٹ کر رہ جائے۔ جب وہ نہا کر باہر نکلا تو خیال اس کے دل میں جڑ پکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ خیال اس کے دل میں نہاتے ہوئے آیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس خیال کو کسی نے بلند آہنگ میں اس کے دل میں ڈالا ہو۔ پھر یہ خیال بوند بوند اس کے دل پر برستا رہا، اور جب وہ نہا کر باہر آیا تو یہ خیال بڑی حد تک پختہ ہو گیا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے اس نے بال بنایا، پھر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ہوئے اس کی نظر بار بار تویز پر پڑ رہی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ کب کا اس تویز کو اپنے گلے میں ڈال چکا ہوتا، لیکن اس وقت اس کے دماغ میں کچھ اور ہی بات تھی۔ بالآخر اس سے رہا نہ گیا، اس نے تویز اتار کر اپنی قمیض کی جیب میں ڈال لیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اماں سامنے موجود نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے گھر کے پچھواڑے آ گیا۔ باغبانی کا اسے خاصا شوق تھا، اور یہ شوق اسے اپنی ممی سے ملا تھا۔ اس گھر میں جتنے پیڑ پودے نظر آتے تھے وہ اس کی ممی کے ہاتھوں لگے تھے۔ اس کی ممی پیڑ پودوں کی دیکھ بھال میں لگی ہوتی تو سائل عمر بھی ان کے ساتھ چلا تھا۔ وہ ان کے ساتھ باغبانی میں دلچسپی لیتا، ان کا ہاتھ بٹاتا۔ ان کے انتقال کے بعد اس نے پوری ذمہ داری اپنے سر پر لے لی تھی۔ اگرچہ ہفتے میں 2-3 بار ایک مالی پیڑ پودوں کی دیکھ بھال کے لیے آتا تھا، اور یہ مالی بہت پرانا تھا، ممی کے زمانے سے آتا تھا، پھر بھی بہت کام ہوتے تھے۔ سب سے بڑا کام تو پودوں کو پانی دینے کا ہوتا ہے۔ گھر کے پچھواڑے سلور کی ایک پرانی بالٹی پڑی تھی، اس کے اندر کئی قسم کی کرپیاں رکھی تھی۔ سائل عمر نے ایک تیز کھرپی نکال لی اور کھڑے ہو کر زمین کا جائزہ لینے لگا۔ تب اسے ایک کونا نظر آیا، یہ اس کام کے لیے مناسب جگہ تھی۔ اس نے جلتی جلتی تیز کھرچی سے اس کونے کی مٹی کھودی، اور جب 6 انچ گہرا ایک چھوٹا سا گڑھا بن گیا تو اس نے اپنی جیب سے تویز نکال کر گڑھے میں رکھ دی اور اس گڑھے کو مٹی ڈال کر دوبارہ بھر دیا، پھر کھرپی سے زمین کو برابر کر دیا۔ اس کا کام سے فارغ ہو کر وہ بڑے اطمینان سے اٹھا اور کھرپی بالٹی میں پھینک کر جب مڑا تو اماں کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ پہنچی تھی۔ کیا کر رہے تھے؟ کوئی نیا پودا لگایا ہے کیا؟ اماں نے اسے اپنے دونوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہاں اماں، سائل عمر نے مسکراتی ہوئے کہا، اور پھر بولا، اماں چائے اندر لے آئے، میں ذرا ہاتھ دھو لوں۔ ہاں بیٹا چلو، اماں اس کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ یہ وظیفے کی دوسری رات تھی۔ پہلی رات بخیر و خوبی گزر گئی تھی۔ پہلی رات آج کل رہنے آیا تھا وہ جانور جو نہ کتا تھا نہ بھیڑیا۔ ناصر مرزا نے جب اس پر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو اس طرح غائب ہوا جیسے کسی غبارے میں سوئی چبو دی جائے۔ غبارہ پھٹ جائے تو پھر کہاں نظر آتا ہے؟ وہ بھی کسی غبارے کی طرح پھٹا تھا اور پھر غائب ہو گیا تھا۔ ناصر مرزا تیزی سے وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے تسبیح کے دانے پھینک رہی تھیں۔ کمرے میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس وظیفے کو اندھیرے میں ہی پڑھنا تھا۔ پڑھتے پڑھتے اچانک کمرے میں روشنی کا احساس ہوا۔ اسے حیرت ہوئی کہ یہ روشنی کہاں سے آئی۔ شبہ ہوا کہ کہیں کوئی پردہ تو ہٹا نہیں رہ گیا، سڑک سے کوئی گاڑی گزری ہو تو اس کی لائٹ اندر آ گئی ہو۔ ایسا نہیں تھا۔ اگر پردہ ہٹا ہوتا اور لائٹ کہیں باہر سے آئی ہوتی تو اب تک ختم ہو چکی ہوتی۔ یہ روشنی تو مسلسل تھی۔ تب ناصر مرزا نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اس پر منکشف ہوا کہ یہ روشنی باہر کی نہیں اندر کی ہے۔ اس کے سامنے ایک دیا روشن تھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے ہاتھ بڑھا کر اس دیے کے ساتھ ایک اور دیا رکھ دیا ہو۔ کھیل شروع ہو چکا تھا۔ ناصر مرزا مستعد ہو گیا۔ اس کی انگلیاں مستقل دانے پھینک رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور دیے کا اضافہ ہوا۔ یہ تینوں دیے بڑے سلیقے سے برابر برابر رکھے ہوئے تھے۔ کوئی دیا آگے تھا نہ کوئی پیچھے تھا۔ ان کی لو بھی برابر تھی۔ کمرے میں ایک ناگوار بو پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ تین دیوی کی روشنی سے کمرے کی خاصی تاریکی دور ہو گئی تھی۔ ناصر مرزا چوکس تھا۔ وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ یہ جو کچھ ہو رہا تھا اس کی توجہ ہٹانے کے لیے تھا، عمل کا تسلسل توڑنے کے لیے تھا۔ حافظ موسیٰ نے ہر بات بہت واضح طور پر سمجھا دی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ عمل کا تسلسل روکنے کے لیے مختلف مظاہر سامنے آئیں گے۔ مظاہرہ ہو رہا تھا۔ 3 دیے روشن ہو چکے تھے۔ ناگوار بو آنے شروع ہو گئی تھی۔ جب اس سے عمل کا تسلسل نہ ٹوٹا تو نیا ناٹک رچایا گیا۔ ان تینوں دیوں کے پیچھے سے بچھوؤں نے برآمد ہونا شروع کیا۔ وہ بڑی تیزی سے چراغوں کے پیچھے سے نکل نکل کر ادھر ادھر پھیلنے لگے۔ کچھ ناصر مرزا کی طرف بڑھے، پھر چند لمحوں میں ان بچھوؤں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ کمرے میں ہر طرف بچھو ہی بچھو دکھائی دینے لگے۔ اب ان بچھوؤں نے چاروں طرف سے ناصر مرزا کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک مرحلہ تھا۔ یہ ایک ایسا مظاہرہ تھا کہ مضبوط سے مضبوط دل والا بھی حوصلہ چھوڑ سکتا تھا۔
لیکن ناصر مرزا حوصلہ چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے مصلے کے چاروں طرف حصار کھینچتا تھا، پھر مصلے پر بیٹھتا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس حصار کو توڑ کر اندر آنا کسی بھی مخلوق کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یہ یقین اپنی جگہ، لیکن جب آدمی کسی تجربے سے گزرتا ہے، اور وہ بھی کسی بھیانک تجربے سے، تو بعض اوقات یقین دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ یہ مرحلہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا۔ بچھو جب حصار تک پہنچے تو حصار کی نادیدہ لائن سے ٹکراتے ہی اس طرح واپس پلٹے جیسے چوہے بلی کو دے کر بھاگتے ہیں۔ ان میں بری طرح بھگدڑ مچ گئی۔ وہ ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر غائب ہونے لگے۔ چند لمحوں بعد وہاں ایک بھی بچھو نہ رہا۔ ناصر مرزا نے وظیفہ پڑھتے پڑھتے ایک پھونک ماری۔ پھونک مارتے ہی دیے جل ملا کر بجھ گئے۔ کمرے میں پھر سے تاریکی پھیل گئی۔ ناگوار بو بھی جاتی رہی۔ اس طرح وظیفے کی دوسری رات بھی بخیر و خوبی گزر گئی۔ اماں ایک جہاں دیدہ خاتون تھی۔ وہ اس بات کو بڑی شدت سے محسوس کر رہی تھی کہ جب سے سائل عمر ایک رات سمندر پر گزار کر آیا تھا، اس کے اطوار تبدیل ہو گئے تھے۔ وہ سائل عمر نہ رہا تھا، کچھ اور ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ بڑی تیزی سے زرد ہوتا جا رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے وہ یرکان کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہو۔ اماں نے اسے ٹوکا تو سائل نے ان کا وہم گردانا۔ اس نے کہا، اماں، نہ میری صحت کو کچھ ہوا ہے نہ میری رنگت کو۔ میں پہلے جیسا حشاش بشاش ہوں، مکمل طور پر صحت مند۔ آپ کو یوں ہی وہم ہوا ہے۔ اس کی رنگت ہی تبدیل نہیں ہوئی تھی، اس کی عادتوں میں بھی تبدیلی آئی تھی۔ وہ اگر کہیں بیٹھا ہے اور اس کی نظر کسی چیز پر جم گئی ہے تو بس اسے دیکھے جا رہا ہے۔ اماں اسے ٹوکتی تو وہ حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگتا، پھر سوال کرتا، کیا ہوا اماں؟ تم دیوار کو کیا گورے جا رہے تھے؟ ارے نہیں اماں، یہ محض آپ کا وہم ہے۔ وہ ہنس کر انہیں ٹال دیتا۔ اماں جب بھی اسے کسی غیر معمولی حرکت پر ٹوکتی یا نشاندہی کرتی تو وہ بڑی صفائی سے ان کا وہم کرا دے دیتا۔ اماں اس کی بات سن کر چپ تو ہو جاتی، لیکن ان کا دل مطمئن ہوتا۔ وہ جو کچھ دیکھ رہی تھی اس سے ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اماں نے سائل عمر کو جنم نہیں دیا تھا، لیکن وہ ان کے لیے جگر کے ٹکڑے سے کم نہ تھا۔ وہ ان کی گود میں پل کر جوان ہوا تھا۔ وہ اسے کسی مصیبت میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ جو کچھ محسوس کر رہی تھی صحیح محسوس کر رہی تھی، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سائل عمر کو ہوا کیا ہے۔ کوئی ایسا بھی نہیں تھا جس سے بات کر کے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی۔ لے دے کر ایک مرجینا تھی۔ وہ ایک ہمدرد قسم کی ملازمہ تھی۔ اس نے بھی صاحب میں ہوتی تبدیلیوں کو محسوس کیا تھا۔ اماں نے اس کی بات سن ضرور لی تھی، لیکن اسے ہمراز نہیں بنایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مرجینا سائل عمر کے سامنے کوئی ایسی بات کرے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے۔ وہ سائل عمر کی طرف سے خاصی فکر مند تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس سلسلے میں کسی سے بات کریں۔ سوچتے سوچتے ان کی ذہن میں ناصر مرزا کا نام آیا۔ بات تو خیر مسعود افاقی سے بھی کی جا سکتی تھی۔ دونوں ہی اس کے دوست تھے اور دونوں ہی اس پر جان چھڑکتے تھے، لیکن مسعود افاقی کچھ کلنڈرس سا تھا۔ اماں کو یقین نہیں تھا کہ وہ جو کچھ اسے بتائیں گی وہ بات اسی طرح اس کی سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ البتہ ناصر مرزا کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ ایک جان دیدہ شخص ہے۔ وہ اسے جو کچھ بتائیں گی، اگر وہ من و عن اس بات پر یقین نہیں کرے گا تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ ناصر مرزا کو فون کر کے سائل عمر کے بارے میں بتائیں کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ سائل عمر ابھی تک سو رہا تھا۔ یہ صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ اماں نے ٹی وی لاؤنج میں رکھے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ ہیلو اماں بولی۔ اماں میں ناصر بول رہا ہوں۔ یہ سائل کہاں ہے؟ ناصر کی آواز سن کر اماں ایک دم خوش ہو گئی۔ اس وقت اگر وہ کچھ اور بھی سوچ لیتی تو پورا ہو جاتا۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا، بڑا اچھا ہوا جو تمہارا فون آ گیا۔ وہ کیوں اماں؟ ناصر مرزا نے پوچھا۔ میں تم سے خود بات کرنے کا سوچ رہی تھی۔ خیریت اماں؟ سائل تو ٹھیک ہے۔ وہ فوراً فکر مند ہوا۔ سائل کے بارے میں ہی بات کرنا چاہ رہی تھی۔ سائل ٹھیک ہے، اس وقت سو رہے ہیں، اماں نے بتایا۔ اب تک سو رہا ہے؟ کیا رات کو دیر تک جاگتا رہا؟ 2-4 روز سے سائل کے شب و روز بالکل تبدیل ہو چکے۔ مجھے تو سائل سائل ہی نہیں لگتے۔ اماں نے اصل موضوع چھیڑا۔ ارے اماں ایسا کیا ہوا؟ ناصر مرزا نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ اماں نے جو تبدیلیاں نوٹ کی تھیں وہ ناصر مرزا کے گوش گزار کر دی۔ ساری بات سن کر ناصر مرزا نے پوچھا، ایسا کب سے ہوا؟ میرا مطلب ہے یہ تبدیلی کب سے آئی ہے؟ 2-4 دن پہلے وہ سمندر پر گئے تھے، وہاں ایک رات رہے بھی، انہوں نے بتایا۔ ہے؟ ناصر مرزا حیران ہوا۔ کس کے ساتھ گیا تھا وہ سمندر پر؟ ورشا کے ساتھ۔ وہ خود لینے آئی تھی؟ اوہ! ناصر مرزا نے گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ اچھا ماں پریشان نہیں ہو، میں گھر آتا ہوں۔ وہ اٹھ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں خود ہی آ کر اٹھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اماں نے ایک پر اطمینان سانس لیا۔
ناصر مرزا سے بات کر کے انہیں خاصی تشفی ہو گئی تھی۔ ساحل عمر ایک اونچے پتھر پر کھڑا بھیگ رہا تھا۔ بارش بہت تیز تھی، اتنی تیز کہ چاروں طرف دھواں پھیلا ہوا تھا۔ پہاڑی علاقہ، قریب میں بہتا دریا، موسلا دھار بارش، تنہا بھیگتا ساحل۔ اچانک ساحل کا کسی نے ہاتھ پکڑا۔ یہ ایک نرم ملائم ہاتھ تھا، لیکن اس کی گرفت سخت تھی، وہ اسے تیزی سے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے جا رہی تھی۔ جب وہ گھنے درخت کے نیچے پہنچا تو ساحل عمر نے دیکھا کہ وہ رشا ملوک ہے، وہی سفید ریشمی لبادہ جو بارش میں بھیگ کر اس کے جسم سے چپک گیا تھا۔ اس نے اپنے لباس کو درست کیا اور کس قدر غصے میں بولی، تمہیں بارش میں بھیگنے کا زیادہ شوق ہے، تم بھاگ کر اس درخت کے سائے تلے کیوں نہیں آ گئے؟ ہاں، مجھے بارش میں بھیگنے کا بہت شوق ہے، میں بھیگ رہا تھا تو بھیگنے دیتی، مجھے یہاں کیوں لے آئے؟ ساحل عمر نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ تم نہیں جانتے کہ یہ کس قسم کی بارش ہے، تم پر یہ بارش کس قسم کے اثرات مرتب کرے گی۔ میں تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی۔ تم کون ہو مجھے روکنے والی؟ میں جو چاہے کروں، بارش میں بھیگوں یا دریا میں نہاؤں۔ ہٹو میرے سامنے سے، کتنی خوبصورت بارش ہے اور تم خواہ مخواہ مجھے اس بارش میں نہانے سے منع کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ درخت کے نیچے سے نکلا اور تیزی سے بھاگتا ہوا پھر اسی اونچے پتھر پر آن کھڑا ہوا جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑا تھا۔ بارش موسلا دھار جاری تھی۔ وہ آنکھیں موندے پھر سے اس بارش میں بھیگنے لگا۔ ساحل، میری بات مان لو، مت بھیگو بارش میں، یہ بے موسم بارش ہے، تم بیمار ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، بے بس ہو جاؤ گے۔ وہ ایسا ہی چاہتی ہے۔ رشا ملوک نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ساحل عمر نے اس کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیا۔ وہ اس کی طرف سے پیٹھ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی اس بے رخی پر رشا ملوک کا دل کھٹ کر رہ گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ جس بے موسم کی بارش میں بھیگ رہا ہے نہ بھیگے۔ اس نے پھر اسے بارش سے بچانے کے لیے قدم اٹھائے، لیکن پھر رک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ساحل عمر ضدی ہے، وہ کبھی اس کی بات نہیں مانے گا۔ پھر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ساحل عمر انجان ہے، اسے ہوش نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اسے کتنا نقصان پہنچ گیا ہے اور مزید کتنا پہنچنے والا ہے۔ ساحل عمر، میں جا رہی ہوں، اس نے چیخ کر کہا۔ اب بھی وقت ہے، اس گھنے درخت کے نیچے آ جاؤ، جاؤ۔ اس نے اس کی طرف سے پیٹھ موڑے موڑے کہا۔ مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ کاش تمہیں پرواہ ہوتی، کاش تم میری بات سمجھ سکتے، رشا مالوک نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ میں کسی کی کوئی بات نہیں سمجھنا چاہتا، مجھے یہ بارش بہت اچھی لگ رہی ہے، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، ساحل عمر نے خوش ہو کر کہا، اور جب اس نے پیٹھ موڑ کر دیکھا تو درخت کے نیچے کچھ نہ تھا۔ ابھی اسے گئے ہوئے چند لمحے ہی ہوئے تھے کہ یہ بارش خون کی بارش میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے کپڑے خون میں سرخ ہو گئے۔ پھر اس نے جہاں بھی نظر ڈالی ہر طرف خون ہی خون نظر آیا، سارا پانی خون میں تبدیل ہو چکا تھا۔ تب گھبرا کر اس نے رشا مالوک کو آواز دینا چاہی، لیکن آواز گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ ایک دم اس کی آنکھ کھل گئی، اس سے کوئی آواز دے رہا تھا، ساحل اٹھو بھائی، آخر کب تک سوتے رہو گے؟ جب اس کے حواس درست ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ناصر مرزا اس کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ کیا ہوا ساحل؟ ناصر مرزا نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، اس نے فوراً اپنا سر چھوڑ دیا۔ تم کب آئے؟ ابھی آیا ہوں، ناصر مرزا نے کہا اور اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے بولا، یار یہ تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ تمہارا چہرہ ایک دم سرد ہو رہا ہے۔ تو میں یرکان تو نہیں ہو گیا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ سور اماں نے تمہارے کانوں میں پھونکا ہوگا۔ وہ بیڈ سے اٹھتی ہوئی بولا۔ اماں کو کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا؟ مجھے لگتا ہے تم نے کئی دنوں سے آئینہ نہیں دیکھا، ناصر مرزا نے کہا۔ وہ بغیر کچھ جواب دیے واش روم میں گھس گیا اور دروازہ زور سے بند کر کے اندر سے چٹکنی لگا لی۔ اماں جو دروازے پر کھڑی تھی انہوں نے ناصر مرزا کی طرف دیکھا۔ ناصر مرزا نے ان کی نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے جواب دیا، اماں معاملہ گڑبڑ ہے، یہ وہ ساحل عمر ہی نہیں، آپ نے بہت اچھا کیا جو مجھے فون کر کے بتا دیا، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ واش روم سے نکلنے کے بعد ناصر مرزا نے اس سے جو بات بھی کی اس نے اس بات کا مختصر اور گول مول جواب دیا۔ ناصر مرزا حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور پریشان ہو کر اس کے جواب سن رہا تھا۔ ساحل، تمہیں میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنا ہوگا، تم مجھے بیمار دکھائی دے رہے ہو۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ پہلے سے زیادہ چاق و چوبند ہوں۔ مرحوم عابد منجم نے تمہیں منع کیا تھا کہ ورشا سے اب نہیں ملنا، تو ملنا چھوڑنے کی بجائے اس کے ساتھ سمندر پر چلے گئے۔ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ عابد منجم کو بلا وجہ کوئی غلط فہمی تھی۔ ورشا بہت اچھی لڑکی ہے، اس سے کہیں زیادہ اچھی اس کی ماں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان سے ملنے میں کوئی حرج ہے۔ یہ بات تم کہہ رہے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ میری بھتیجی کی قاتل برقع ہے؟ وہ دونوں ماں بیٹی اتنی معصوم سی تو ہیں، وہ کیا کسی کو قتل کریں گی یا ہے؟ ناصر مرزا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔
تمہیں ضرور ان منحوسوں نے کچھ گھول کر پلا دیا ہے، پہلے تو تم نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی۔ پہلے میں انہیں زیادہ جانتا نہیں تھا، تمہارے گلے میں مجھے تویز نظر نہیں آ رہا۔ اچانک ناصر مرزا کی نظر اس کے گلے پر پڑی، قمیض کے بٹن کھلے ہوئے تھے، گلے میں تویز نظر نہیں آ رہا تھا۔ تویز کا سن کر ساحل عمر ایک لمحے کو چونکا، پھر وہ فوراً اس نے خود پر قابو پا لیا اور بڑے اطمینان سے بولا، یار پتہ نہیں وہ تویز کہاں گیا، میں واش روم میں جاتا تھا تو اس تصویر کے فریم پر لٹکا دیا کرتا تھا، اسی تصویر سے وہ غائب ہو گیا۔ اپنے اس جھوٹ پر ساحل عمر خود حیران ہوا، اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اصل بات ناصر مرزا کو بتا دے کہ اس نے تویز دفن کر دیا، اور دفن بھی اپنی مرضی کے خلاف کیا ہے۔ وہ دفن نہیں کرنا چاہتا تھا، پہننا چاہتا تھا، لیکن اندر سے کوئی اسے اس بات پر اکسا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اس تویز کو دفنانے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس وقت بھی اس کی خواہش تھی کہ وہ ساری بات پوری ایمانداری سے ناصر مرزا کو بتا دے، لیکن اندر سے اسے کوئی جھوٹ بولنے پر مجبور کر رہا تھا۔ زبان اس کی تھی لیکن بول کوئی اور رہا تھا، جیسے اسے اپنے آپ پر اختیار نہیں رہا تھا۔ سہیل تمہیں کیا ہوا ہے؟ ناصر مرزا نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بتاؤ تمہارے ساتھ سمندر پر کون کون تھا؟ کیا وہاں برکھا بھی تھی؟ رات کو میں اور ورشا اکیلے تھے، البتہ صبح کو برکھا پہنچ گئی تھی، ساحل عمر نے بتایا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ رات کو وہاں نہیں تھی؟ کیا بات کرتے ہو یار، وہ وہاں ہوتی تو کیا نظر نہ آتی؟ پھر انہیں چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس طرح وہ صبح نظر آ گئی، رات کو بھی سامنے آ سکتی تھی۔ میں نے ورشا سے تنہا رہنے کی فرمائش تو نہیں کی تھی، ساحل عمر نے ذرا ناگوار لہجے میں کہا۔ اچھا ساحل، اب تم ایک بات کان کھول کر سنو، اب تم گھر سے کہیں نہیں جاؤ گے، پرسوں صبح میں آؤں گا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم پر کیا بیت گئی ہے۔ ناصر مرزا نے فکر مند ہو کر کہا، او یار شکاری، مجھے کچھ نہیں ہوا، تم خواہ مخواہ فکر مند مت ہو۔ شکاری؟ ناصر مرزا نے حیران ہو کر دہرایا، یہ تم کس کی زبان بول رہے ہو؟ اپنی زبان بول رہا ہوں، ساحل عمر کو اپنی آواز کھوکھلی محسوس ہوئی۔ نہیں، تم یہ اپنی زبان نہیں بول رہے، میں جان گیا ہوں کہ کس کے انداز میں گفتگو کر رہے ہو۔ ناصر مرزا نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ساحل عمر نے چند لمحے اس کی طرف دیکھ کر آنکھیں جھکا لیں۔ ناصر مرزا نے واضح طور پر یہ بات محسوس کی کہ ساحل کی آنکھوں میں محبت کی چمک کی بجائے اجنبیت کا اندھیرا تھا۔ آج پانچویں رات تھی۔ ناصر مرزا نے 4 راتیں بخیر و خوبی گزاری تھی، ان 4 راتوں میں ہر رات ایک نیا ڈرامہ سامنے آیا تھا۔ ناصر مرزا کو حافظ موسیٰ جیسے زبردست شخص نے ہدایت نہ دی ہوتی اور ہر بات اچھی طرح کھل کر نہ سمجھا دی ہوتی تو وہ کب کا حوصلہ ہار بیٹھتا۔ 4 راتیں صحیح سلامت نکل جانے کے بعد ناصر مرزا میں ایک نئی قوت، نئی توانائی آ گئی تھی۔ بس آج کی رات باقی تھی۔ ناصر مرزا بڑے اہتمام سے اپنی اسٹڈی روم میں آیا تھا۔ 12 بجنے والے تھے۔ یہ وظیفہ 12 اور 1 بجے کے درمیان کیا جانا تھا۔ ناصر مرزا نے کمرے کے تمام پردے برابر کر دیے، پھر لائٹ بجھا کر یہ چیک کیا کہ کہیں سے روشنی تو نہیں آ رہی۔ سڑک کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی طرف ایک پردہ ذرا سا کھسکا ہوا تھا، وہاں سے تھوڑی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ ناصر مرزا نے پردہ ٹھیک کیا تو اسے ایک دم کسی کتے کی رونے کی آواز ہے۔ یہ آواز بڑی دل دہلانے والی تھی، اس آواز کو اس نے سن رکھا تھا، یہ آواز اس کی سماعت میں محفوظ تھی۔ یہ اس عجیب جانور کی آواز تھی جس کا قد گدھے کے برابر تھا اور صورت کتے کی تھی، نہ بھیڑیے کی۔ یہ آواز اتنے قریب سے آئی تھی کہ یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ جانور گھر کی 4 دیواری میں موجود ہو۔ ناصر مرزا نے سوچا کہ ابھی تو اس نے وظیفہ بھی شروع نہیں کیا کہ ڈرامہ شروع ہو گیا۔ آج کی رات اللہ خیر کرے۔ وہ اسٹڈی روم کو اندر سے بند کر چکا تھا اور عمل کا وقت شروع ہونے والا تھا۔ ایک بار اس کی جی میں آئی کہ وہ گھر سے باہر نکل کر دیکھی کہیں کوئی کتا تو اندر نہیں آ گیا، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر رک گیا کہ ہو سکتا ہے اس طرح اس سے عمل سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اس کی توجہ اور یکسوئی کو توڑنے کی ناکام جسارت کی جا رہی ہو۔ وہ کسی قیمت پر اب باہر نہیں جائے گا، چاہے بے شک کوئی کتا ہی گھر میں کیوں نہ داخل ہو گیا ہو۔ گھر کے دیگر افراد موجود ہیں، اگر واقعی یہ کسی کتے کی آواز ہے تو وہ لوگ بھی سن لیں گے، اور اگر محض اس کو بھٹکانے کے لیے یہ ناٹک کھیلا جا رہا ہے تو یہ آواز محض اس تک ہی محدود رہے گی۔ 2-3 بار اور یہ آواز آئی، ہر مرتبہ یہ آواز قریب ہوتی گئی، آخری بار تو یوں محسوس ہوا جیسے وہ جانور کمرے میں ہی موجود ہو۔ ناصر مرزا نے روشنی چیک کرنے کے بعد لائٹ جلا دی تھی، وہ عمل کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس نے مسلح بچھا دیا تھا، مسلح بچھاتے ہوئے وہ رونے کی آواز آخری مرتبہ سنائی دی تھی، اس کے بعد خاموشی چھا گئی تھی۔ مسلح بچھا کر ناصر مرزا نے گھڑی کی طرف دیکھا، 12:05 ہو رہے تھے، وظیفے کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ اس نے لائٹ بجھا کر اپنے گرد حصار کھینچا اور پھر مسلح پر بیٹھ گیا، تسبیح ہاتھ میں لے کر اس نے پڑھنا شروع کیا۔
آج مسلح پر ایک کھلا ہوا چمکدار چاقو بھی رکھا تھا۔ یہ خطرناک شکاری چاقو تھا، اس کا پھل 7-8 انچ سے کم نہیں تھا۔ ناصر مرزا جب شکار پر جاتا تو اس پر چاقو کو اپنے ساتھ ضرور رکھتا تھا۔ اس چاقو سے اس نے بے شمار جانور ذبح کیے تھے۔ ایک تسبیح مکمل کرنے کے بعد وہ اس چاقو کو اٹھاتا اور اس کے پھل پر پھونک مار کر مسلح پر رکھ دیتا۔ وظیفے کے دوران اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ محض اندازے سے چاقو اٹھاتا، ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھول کر چمکتے پھل پر پھونک مارتا اور آنکھیں پھر سے بند کر لیتا۔ اگرچہ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن اس کے کان پوری طرح کھلے ہوئے تھے۔ کمرے میں ہونے والی ہلکی سی آہٹ بھی اس کی سماعت میں تحاش پیدا کر دیتی تھی۔ پڑھتے پڑھتے اچانک اس کے کانوں میں پروں کی پھڑپڑاہٹ سنائی دی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کئی چمگادڑیں کمرے میں گھس آئی ہوں۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ کمرے کا ہر دروازہ اور ہر کھڑکی بند تھی۔ چمگادڑوں کا باہر سے آنا ممکن نہیں تھا، یہ بات فریب سماعت تھی، لیکن وہ پروں کی پھڑپڑاہٹ کو اپنے سر پر اس طرح محسوس کر رہا تھا جیسے حقیقت میں چمگادڑیں کمرے میں گھس آئی ہوں۔ یہ ایک خطرناک صورتحال تھی۔ حصار اس نے زمین پر کھینچا تھا، اس حصار کو توڑ کر اس تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، لیکن اس کے سر پر تو کوئی حصار نہیں تھا۔ اس طرح کی صورتحال کے بارے میں کوئی نشاندہی بھی نہیں کی گئی تھی۔ اب جو کچھ بھی کرنا تھا اپنی حاضر دماغی سے کام لے کر ہی کرنا تھا۔ تسبیح پڑھتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ سے ٹارچ اٹھا کر روشنی کی اور اس کا رخ چھت کی طرف کر دیا۔ کمرے میں 4-5 چمگادڑیں موجود تھیں اور بڑی تیزی سے ادھر ادھر اڑ رہی تھیں۔ 12:15 بجے کا عمل تھا۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ساحل عمر اپنے بیڈ روم میں موجود تھا۔ وہ کمرے میں اندھیرا کیے میوزک سن رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ گھنٹی کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ڈیک کی آواز کم کر کے اس نے ریسیور اٹھایا اور دھیرے سے کہا، جی کیا کر رہے ہو ساحل؟ مترنم آواز میں پوچھا گیا۔ اچھا آپ ہیں؟ ساحل عمر نے اس کی آواز پہچان کر کہا، میں میوزک سن رہا تھا۔ تم وہاں اکیلے ہو؟ یہاں میں اکیلی ہوں۔ میرے پاس آ جاؤ نا، پیار سے کہا گیا۔ اس وقت کیا بجے ہے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ رات آدھی ہوئی ہے، یہی تو وقت ہے دوستوں کا دوستوں سے ملنے کا۔ آپ کہاں ہیں؟ میں اپنے گھر پر ہوں اور تمہاری منتظر۔ آ رہے ہو نا؟ جی میں آ رہا ہوں، آپ میرا انتظار کیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا، لائٹ آن کر کے تیزی سے کپڑے تبدیل کیے۔ اس وقت وہ کسی روبوٹ کی طرح کام کر رہا تھا۔ وہ اپنے اختیار میں نہ تھا، اس سے جو کہا گیا تھا اس پر عمل کرنے پر وہ مجبور تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے گھر کی اور گاڑی کی چابی اٹھائی۔ گیٹ کھول کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور کھلے گیٹ سے گاڑی لے کر نکل گیا۔ اس نے گیٹ بند کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ گھر کا گیٹ کھولنے اور گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پر جب اماں ہانپتی کانپتی گیٹ تک پہنچی، اس وقت تک ساحل عمر کی گاڑی گلی کا موڑ کاٹ چکی تھی۔ ساحل عمر کی اس طرح نکل جانے پر اماں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔